اکثر یہ کہاوت سننے کو ملتی ہے، با ادب با نصیب۔ آج کی ہماری پوری کہانی بس اسی ایک جملے کے ارد گرد گھومتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل میں کامیابی ہوتی کیا ہے۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ادب آخر ہے کیا۔ دیکھیں، یہ صرف پلیز اور تھینک یو کہنے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک پورا رویہ ہے، ایک کردار ہے جس میں دوسروں کے لیے عزت، اپنے اندر انکساری اور اچھے اخلاق، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے مرکزی کردار کا نام ہے احمد۔ احمد کا گھر بہت ہی سادہ سا تھا، لیکن اس کی زندگی ایک بہت خاص اصول پر چلتی تھی۔ اس کا ہر کام، ہر حرکت احترام سے بھری ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو خاموشی سے اپنے جوتے اتارنا بھی اس کی ماں کے لیے عزت کا ایک پیغام ہوتا تھا۔ اور بات صرف الفاظ تک نہیں تھی، احمد کا ادب اس کے کاموں میں نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ صرف محنت ہی نہیں کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے تھکے ہوئے پاؤں دبانے کو اپنی خوش قسمتی بلکہ ایک طرح کی عبادت سمجھتا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی نا۔ بہت جلد احمد کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کے کردار کا اصل امتحان ہونا تھا۔ اسے یہ سیکھ ملی تھی اپنے نابینا دادا سے، جنہوں نے ایک بہت گہری بات سمجھائی تھی جو احمد نے جیسے اپنے دل پر لکھ لیو۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹا، جو بڑوں کا کہنا مانتا ہے نا، اللہ اس کی راہیں خود آسان بنا دیتا ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے لیکن حکمت سے بھری ہوئی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، دنیا کی نظریں کچھ اور دیکھتی ہیں۔ گلی کے دوسرے بچے اس کی فرمان برداری کا مذاق اڑاتے تھے، سوچتے تھے کہ بھئی اس سب کا فائدہ کیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے کی گہری سمجھ کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے۔ اس سب کے باوجود احمد اپنے یقین پر ڈٹا رہا۔ وہ خاموش رہتا تھا کیونکہ وہ دل سے جانتا تھا کہ یہ ادب، یہ عزت جو وہ دوسروں کو دیتا ہے، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ اور پھر اس کے کردار کے امتحان کا وقت آ ہی گیا۔ ایک دن اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ٹھیک اسی وقت اس کے دادا کی دوا بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایمرجنسی تھی اور موسم انتہائی خراب تھا۔ یہاں احمد کی قربانی دیکھنے والی ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ تیز بارش، کاٹ دینے والی سردی، اپنی تھکن، اس نے سب کچھ ایک طرف رکھا اور اپنے دادا کے لیے دوا لانے کے لیے بھاگ پڑا۔ تو جب احمد یہ سب کر رہا تھا، اسی وقت ایک اور طاقت بھی کام کر رہی تھی۔ ایک ایسی طاقت جو اکثر نظر نہیں آتی لیکن شاید سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ایک ماں کی دعا۔ جب احمد باہر طوفان سے لڑ رہا تھا، اس کی ماں نے گھر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ ایک بہت ہی خاص لمحہ تھا۔ کہتے ہیں نا، ماں کی دعا تقدیر کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے بس ایک ہی دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو سرخرو کرنا۔ یہ صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ عزت اور وقار کے لیے ایک درخواست تھی۔ دعا کے اس خاموش لمحے سے اب ہم چلتے ہیں ایک عوامی منظر کی طرف، جہاں احمد کے ادب کا صلہ ملنے والا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی ماں کی دعا، احمد کی وہ قربانی، اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ کیا وہ دعا قبول ہوئی؟ سین ہے اسکول کی اسمبلی کا۔ سارے طالب علم، سارے اساتذہ جمع ہیں۔ ماحول میں ایک انتظار ہے کیونکہ پرنسپل صاحب ایک خاص اعلان کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ اعلان گونجتا ہے، اس سال بہترین کردار کا ایوارڈ دیا جاتا ہے احمد کو۔ یہ کہانی کا وہ لمحہ ہے جہاں احمد کو اس کے نمبروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی نیکی، اس کے کردار کے لیے سب کے سامنے عزت دی جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف گریڈز یا نمبروں میں نہیں ہوتی۔ ادب کا اصل صلہ عزت کی شکل میں ملتا ہے، جو دنیا کی کسی بھی کامیابی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن رکیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اصل کامیابی کا ثبوت تو اس اعزاز کو قبول کرنے کے انداز میں تھا جس نے کہانی کے پیغام کو اور بھی گہرا کر دیا۔ جب احمد وہ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے گھر پہنچا تو اس نے اسے کسی الماری میں نہیں سجایا، نہیں، اس نے اپنی کامیابی کا صحرا وہاں رکھا جہاں اس کا اصل مقام تھا، اپنی ماں کے قدموں میں۔ یہ اس کی عاجزی تھی، فتح کے لمحے میں بھی، اور اس کے الفاظ اس کے پورے کردار کا نچوڑ تھے۔ اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی دعا ہے۔ اسے پکا یقین تھا کہ یہ عزت، یہ اعزاز براہ راست اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں ہم دو بالکل مختلف نظریات دیکھتے ہیں۔ ایک طرف دنیا کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ کامیابی کا مطلب اچھے گریڈز اور پیسہ ہے، اور دوسری طرف اس کہانی کا سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کردار، خدمت اور احترام میں چھپی ہے۔ اور آخر میں ہم اس ایک طاقتور پیغام کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو پوری کہانی کو سمیٹ دیتا ہے۔
حقیقی بلندی عاجزی اور احترام سے ملتی ہے۔ جو سر جھکاتا ہے حقیقت میں وہی بلند ہوتا ہے۔